اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الأید انہ اواب انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورہ کل لہ اواب صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی فیملی نے قربانی دی تھی۔ حضرت حاجرہ رحمۃ اللہ علیہا نے اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کیوں دی تھی بھائی؟ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ گھر ویران تھا۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے تو یہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تعمیر ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پہلے معمار نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو جب طوفان نوح آیا تھا اور اس کی جو عمارتیں گر گئی تھی تو اس عمارت کو اٹھایا تھا دوبارہ، تو اس گھر کو جو گھر ویران ہو گیا تھا اس کو آباد کرنے کے لیے قربانی دی تھی۔ تو یہ بتائیے کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو ضائع کیا؟ نہیں کیا نا۔ آج بھی اگر آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو صفا مروہ کے درمیان میں دوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سبق دے رہے ہیں کہ جو میرے گھر کو آباد کرنے کے لیے قربانی دیتا ہے میں اس کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا ہوں۔ اس لیے ہمیں مشن بنانا چاہیے کہ کہاں مسلم علاقہ ہے جہاں اللہ کا گھر آباد نہیں ہے، یا جس جگہ مسجد ہے وہاں آس پاس میں مسلمانوں کے مکانات نہیں ہیں اور خطرہ ہے کہ یہ مسجد غیر آباد ہو جائے گی، یہ مسجد دوسروں کے قبضے میں چلی جائے گی، تو ہم فکر کریں کہ وہاں کس طرح دھیرے دھیرے مسلمانوں کو آباد کرے۔ یہ نوجوان اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حساس دماغ دیا ہے، آپ سوچیں کہ کام کرنے کے جو کام ہیں وہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی علاقے میں جائیں دیکھیں کہ یا مسجد خطرے میں ہے تو کس طرح میں مسلمانوں کو وہاں جا کر آباد کر سکتا ہوں۔ یہ بہت بڑا کام ہوگا اس وقت کا۔ ہمارے ملک میں بہت سی جگہوں پر مسجدیں ہیں لیکن مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے، تو مسجدیں ویران پڑی ہے، تو وہاں کس طرح آباد کر سکتے؟ اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو آپ ایسی بلڈنگیں بنائیں جس میں غریبوں کو فلیٹ دے سکے۔ مالداروں کو فلیٹ دینے کی بلڈنگیں تو بہت بن رہی ہے، ایسے عالی شان اور بڑے بڑے فلیٹ، چھوٹے چھوٹے فلیٹ والی بلڈنگ بھی بنا سکتے ہیں آپ، جس میں آپ غریبوں کو لا کر بسا سکتے ہیں اور غریب مسجد میں قریب میں آ کر بسے، اس کے لیے آپ فکر کر سکتے ہیں۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات، ایک نوجوان نے سوال کیا، بہت پیارا سوال تھا کہ نان مسلم بھائی یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمان خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہو، ہم مورتی کی عبادت کرتے ہیں، تم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہو، چکر لگاتے ہو، تم اس کی عبادت کرتے ہو، تو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے ان سے یہ کہیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو قبلہ معلوم نہیں ہے اور آپ نے سوچ کر کسی اور سمت نماز پڑھ لی، بتاؤ نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ ارے ہو جائے گی بھائی، اتنا مسئلہ تو مسلمانوں یاد رکھو کہ اگر آپ کو قبلہ نہیں معلوم، آپ نے غور کیا، آپ نے بہت زیادہ سوچا اور سوچنے کے بعد آپ نے اس سمت نماز پڑھ لی، آپ کو لگا یہی قبلہ ہے، پھر پتہ چلا کہ قبلہ تو یہاں تھا، تو نماز ہو گئی۔ اگر خانہ کعبہ معبود ہوتا تو نماز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر خانہ کعبہ معبود ہوتا تو نماز ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن نماز ہو گئی۔ اسی طرح کوئی خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر نماز پڑھے تو بتاؤ اس کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی اس کی نماز۔
اگر خانہ کعبہ معبود ہوتا تو معبود پر چڑھ کر عبادت کرنا ظاہر سی بات ہے عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ہم اس ملک میں رہنے والے، کہاں ہے ہمارے سامنے خانہ کعبہ؟ ہے ہی نہیں، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ خانہ کعبہ معبود نہیں ہے۔ اگر خانہ کعبہ نہ بھی رہے تب بھی ہم عبادت جاری رکھیں گے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ خانہ کعبہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اور تیسری بات جو حضرت لوط علیہ السلام کے تعلق سے بتلائی تھی کہ ان کی قوم میں 3 بیماریاں تھیں۔ کتنی تھی؟ 3۔ نمبر 1 بولو، مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ نمبر 2 علل اعلان کرتے تھے۔ اور نمبر 3 فخریہ انداز میں بیان کرتے تھے۔ تو اللہ نے کتنی سزائیں دی تھی؟ 3۔ ایک تو اندھا کر دیا، اور ایک اللہ نے اوپر لے جا کر الٹ دیا، اور اوپر سے پتھر برسا ہے۔ 3 سزائیں دی تھی۔ تو میں نے کل کہا تھا کہ میرے مسلمان بھائیوں داڑھی رکھنا شروع کر لو، یہ اللہ کی فطرت کے ساتھ بغاوت ہے۔ فطرت کے ساتھ بغاوت ہے، اور فطرت کے ساتھ بغاوت نہیں کرنا چاہیے۔ آج حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے کچھ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے اگر ترتیب سے چلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ درمیان میں آتا ہے، لیکن کچھ بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سارے مسلمانوں کو معلوم ہے، اس لیے آپ کوئی اور بیان کریں۔ تو بھائی آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ لوگوں سے بھی رائے لینا ضروری ہے بھائی، بیان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بولو بھائی، کرنا چاہیے تو انشاءاللہ کروں گا بعد میں۔ آج حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے سمجھیے۔ دیکھیے بنو اسرائیل آپ جانتے ہیں کتنے کوٹے جا رہے تھے، مارے جا رہے تھے۔ بنو اسرائیل یہودی لوگ کتنے مارے جا رہے تھے، کتنا پیٹا جا رہا تھا۔ کب انہوں نے ترقی کی ہے؟ جب انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے یہ کہا کہ یہ پڑوس کے ملک والے آ کر ہمیں مارتے ہیں، کوئی ہمارا قائد منتخب کیجیے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کی تو حضرت طالوت، کون؟ طالوت، دوسرے پارے میں ان کا تذکرہ ہے، ان کو قائد منتخب کیا گیا۔ ان کی قیادت میں بنو اسرائیل کے ایک روایت کے مطابق 313 بندوں نے مل کر جنگ لڑی ہے سپر پاور طاقت کے ساتھ، اور اس کا نام تھا جالوت۔ جالوت بادشاہ تھا اس جگہ کا، اس کے ساتھ جنگ لڑی ہے۔ اور اس فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تو بنو اسرائیل کو ترقی ملی۔ کیا ملی بھائی؟ کیا سبق ملا بولو ہمیں؟ اس ملک میں رہنا ہے اپنی سیاسی طاقت بنانی پڑے گی، ورنہ اسی طرح کوٹے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ اگر اس ملک میں رہنا ہے تو اپنی سیاسی طاقت بناؤ۔ افسوس ہے جہاں مسلم علاقے ہیں، اکثریت ہے، وہاں کوئی مسلم کھڑا ہی نہیں رہتا ہے۔ کوئی ایک نوجوان کو متحد ہو کر کھڑا تو کرو، ہمارا کوئی بھائی تو کھڑا ہو، ہماری آواز بن کر۔ کیا نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں؟ ہم ایک پر متفق نہیں ہو پا رہے ہیں۔ کتنے گر گئے ہیں ہم لوگ، ایک پر متفق نہیں ہو پا رہے ہیں۔ یاد رکھیے سیاسی طاقت بنانا ضروری ہے۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، ضروری ہے اس وقت۔ اگر سیاسی طاقت نہیں بناؤ گے تو حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ تہجد تو چھوڑو، 5 وقت کی فرض نمازیں بھی نہیں پڑھ پاؤ گے۔ ایسے ہی تھوڑی کہا تھا اس قلندر نے، اس نے دیکھا تھا، ملک کے مستقبل کو دیکھا تھا۔ اس لیے اپنی سیاسی طاقت بناؤ اور آپس کے جھگڑوں کو چھوڑ کر ایک پر متحد ہو جاؤ۔ اسپین جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی تھی، تاریخ پڑھتے ہیں کہ اسپین کے ٹکڑے کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے ہوئے کہ عرب اور بربر 2 قومیں، دونوں مسلمان، دونوں آپس میں لڑتے تھے۔
800 سال جہاں حکومت کی ہے. علامہ قرطبی جیسے بندے نے وہاں بیٹھ کر قرآن کا درس دیا ہے. مسجد قرطبہ آج بھی مشہور ہے. وہاں اتنی مسلمانوں کی طاقت، لیکن عرب اور بربر دونوں آپس میں لڑتے تھے، بس صرف قومیت کی بنیاد پر، خاندانیت کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر. اور کیا ہوتا تھا آپ جانتے ہیں؟ عیسائیوں کو، کرسچنوں کو عرب کہتے تھے ہم تم کو ایک قلعہ دیں گے، تم ہمیں سپورٹ کرو بربروں کو مارنے کے لیے. بربر عیسائیوں سے کہتے تھے ہم تمہیں ایک قلعہ دیں گے، تم ہمیں سپورٹ کرو عرب کو مارنے کے لیے. وہ عیسائی اتنے ہوشیار تھے، ایک ایک قلعے پر قبضہ کرتے گئے اور مسلمانوں کا ایک عضو کاٹتے گئے. وہ وقت آیا کہ ابو عبداللہ نے گھٹنے ٹیک کر چابیاں دے دی اپنے شہر کی، اور وہاں سے ماتم کرتا ہوا گیا ہے. اور جب اس کو غرناطہ کا شہر نظر نہیں آیا تو رو رہا تھا، تو اس کی ماں ساتھ میں تھی. اس کی ماں نے کہا عورتوں کی طرح رونے سے بہتر تھا کہ مردوں کی طرح دفاع کرتا. آج ضرورت ہے کل عورتوں کی طرح ہم روئے یا ہماری نسل روئے، اس سے پہلے ہمیں سیاسی طاقت بنانی پڑے گی اور کسی ایک پر متفق ہونا پڑے گا. ہے باصلاحیت نوجوان ہے، کسی ایک پر متفق ہو جاؤ. اپنے علاقے کا تو کوئی قائد منتخب کرو. بہت دور کی بات نہیں کر، اپنے علاقے میں بھی ہمارا کوئی قائد نہیں ہے جو ہماری آواز بن کر آواز وہاں پہنچا سکے. اس لیے ہمیں سبق دیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا، پوری دنیا پر حکومت کی. ایسے ہی تھوڑی کی، انہوں نے محنت کی تھی اور حضرت طالوت کے ہاتھ پر متفق ہوئے. ان کے انتقال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے. یہ پہلا کام ہم سب کو کرنا ہوگا. دوسری بات، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو خوبیاں عطا فرمائی، قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خوش الحانی عطا کی تھی، یعنی بہت اچھے انداز میں وہ زبور پڑھتے تھے. تو آپ کہیں گے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ میں قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر کہ آقا نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم. کیا کہا؟ تمہاری آواز جیسی ہے اس آواز میں قرآن کو مزین کر کے پڑھنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہا کہ قاری صاحب جیسی اچھی آواز کہیں کرائے سے لے آؤ، یہ نہیں کہا. تمہاری جیسی آواز ہے، محنت کرو. اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. کوئی محنت نہیں کر رہا ہے کہ میں کس طرح اچھا قرآن پڑھوں. اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جب وہ قرآن کو بہت اچھے انداز میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے پیار آتا ہے. تو پڑھنے کی کوشش کریں گے بھائی، سیکھو. چاہے قل اعوذ برب الفلق سیکھو، ایک سورت سیکھو، ابتدا کرو کہ میں ایک سورت سے ابتدا کروں گا. قل اعوذ برب الناس پھر سیکھو، پھر قل هو اللہ احد سیکھو. نماز میں پڑھنے والی صورتوں کو سیکھ لو اور مزین کر کے ایسا پڑھو کہ اللہ کو مزہ آئے کہ میرا بندہ مجھ سے مناجات کر رہا ہے. یہ دوسری بات. تیسری بات، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو تیسری خوبی دی تھی وہ خوبی دی تھی ہنر. کیا خوبی دی تھی بھائی؟ حضرت داؤد علیہ السلام وقت کے خلیفہ ہیں، لیکن ان کو ایک بات یہ ستاتی تھی کہ میں خلیفہ ہوں لیکن مجھ میں کوئی کمی ضرور ہوگی، تو مجھے اپنی اصلاح کے لیے پبلک میں جا کر پوچھنا چاہیے کہ مجھ میں کمزوری کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیوں پوچھ رہے بولو نا بھائی. اصلاح کے لیے، اس لیے نہیں کہ کون میری تعریف کرنے والے، چلو بعد نکل کے پوچھتا ہو میری تعریف کرنے والے کتنے ہیں اور میری برائی کرنے والے کتنے تاکہ ان کی گردن ناپوں. اس کے لیے نہیں، اس لیے کہ میری جو کمزوری ہے میرے سامنے آ سکے تو میں اس کی اصلاح کر سکوں. یہ بھی بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بڑے بن جائیں تو ہمیں چھوٹوں سے اصلاح لینی چاہیے. کیا کرنی چاہیے بھائی؟ اصلاح. میں مدرسے میں سب بچوں سے کہتا ہوں کہ اگر میری کوئی کمزوری آپ کو نظر آئے تو مجھے بتانا، میں آپ کا شکر مانوں گا کہ آپ نے میری کوئی ایسی کمزوری دیکھی کہ جو پبلک کے سامنے جاتی تو مجھے رسوا ہونا پڑتا، آپ نے مجھے یہاں بتا دیا. تو اس لیے رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ یہی ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہماری کیا کمزوری ہے. اس لیے نماز پڑھے تو اپنے کسی ماہر بھائی سے کہے تجھے نماز اچھی آتی، دیکھ میں نماز میں کہیں غلطی کروں مجھے بتا دینا.
کہ میں کہاں نماز میں غلطی کرتا ہوں. ایک بھائی کو میں نے کہا کہ تم سجدہ کرتے ہو, تمہارا سجدہ نہیں ہوتا. مسئلہ سنو, یہ جو 2 پیر ہے نا, اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر زمین پر نہیں رہے اور ہمیشہ اٹھے ہی رہے تو اس کا سجدہ ہی نہیں ہوتا ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر رکھنا ضروری ہے. اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر نہیں رکھے, 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ کے بقدر رکھے اور آپ کے پیر اٹھے رہے تو سجدہ صحیح نہیں ہوتا ہے. میں نے اس بھائی کو بتایا, بیچارے نے اتنا شکریہ ادا کیا, وہ کہہ رہا پتہ نہیں میری کتنی نمازیں غلط گئی ہوں گی. اس لیے اصلاح, بڑوں سے اصلاح لو. چھوٹا بڑے سے کہے کہ آپ میری اصلاح کیجئے, آپ مجھے بتائیے میری کو کمزوری ہو. بہرحال تو حضرت داؤد علیہ السلام باہر نکلے بھیس بدل کے, پوچھ رہے ہیں مجھ میں کوئی کمزوری ہے, سب تعریف کر رہے ہیں. اللہ کی طرف سے حضرت ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا گیا. حضرت داؤد علیہ السلام اب ان سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ میرے اندر کوئی کمزوری ہے؟ کہا ہاں ایک کمزوری ہے. کہا کیا کمزوری ہے؟ کہ داؤد ہے بہت اچھا بندہ. یعنی وہ تھوڑی کہہ رہے کہ میرے اندر کیا کمزوری ہے, بادشاہ کے بارے میں بتاؤ کیا کمزوری ہے. کہا وہ بادشاہ ہے بہت اچھا, لیکن ایک کمزوری ہے, بیت المال میں سے یعنی پبلک فنڈ میں سے کھاتا ہے. کاش کہ وہ اپنے پیسے کھائے تو وہ کامل ہو جائے گا, یہ کمزوری بھی دور ہو جائے گی. حضرت داؤد علیہ السلام آئے تڑپے کہ اللہ مجھ میں یہ کمزوری ہے, میں کیسے دور کروں, تو مجھے کوئی ہنر سکھا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ہنر سکھایا. حضرت داؤد علیہ السلام زیرہے بناتے تھے. زیرہے کہتے ہیں لوہے کے کرتوں کو جو جنگوں میں کام آتے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام وہ لوہے کے کرتے بنانے لگے, خود سے محنت کرنے لگے اور وہی پیسے کھانے لگے. ہمیں بہت بڑا سبق دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو ہنر سیکھو. کیا سیکھو بھائی؟ ہر نوجوان کے پاس ہنر ہونا چاہیے. آج ہے کیا میں آپ کو کہوں, میں بہت روتا ہوں. گاؤں میں گیا, زمین میری ہے, میرے پاس ہنر نہیں ہے کھیتی کرنے کا, میرے اولاد کے پاس ہنر نہیں ہے کھیتی کرنے کا. دے دی زمین کسی اور کو جوتنے کے لیے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ اس پر قبضہ کر بیٹھتا ہے اور میں لولا لنگڑا بیٹھ کر صرف تماشا دیکھ رہا ہوتا ہوں. وہ وقت نہ آئے اس سے پہلے اپنے آپ کو ہنر مند بنا لو, اپنی اولاد کو ہنر سکھا دو. اور خاص کر ایگریکلچر, یہ ہنر ہر بچے کو سکھانا ضروری ہے, اس لیے کہ مستقبل میں یہی فن کام آئے گا. تمہاری بلڈنگیں دھری کی دھری رہ جائے گی, تمہاری دکانیں دھری کی دھری رہ جائے گی. اگر کوئی فن کام آئے گا تو وہ ایگریکلچر کا فن کام آئے گا. ایگریکلچر اپنے بچوں کو سکھاؤ. آج یہودی اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ بغیر پانی کی زمین کے اندر سے اناج کس طرح اگایا جا سکتا ہے. کیا سکھا رہے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور ہم کہاں سوئے ہیں, ہم کرائے کھا رہا, بہت بڑی زمین ہے میرے پاس, کرائے پر دے رکھی ہے, آرام سے جی رہا ہو. ارے اللہ نے دی ہے زمین تو ہنر سیکھ. اس زمین سے سونا کیسے نکال سکتا ہے. میں گاؤں جاتا ہوں تو میں کھیتوں میں جاتا ہوں اور کھیتوں میں جا کر پوچھتا ہوں آپ کیسے اس کو جوتتے ہیں, آپ کیسے اس کو, پھر میں اس کو اور طریقے سے موڈیفائی جس طرح کیا گیا آج میں ایگریکلچر کو, اس کو میں پڑھتا ہوں تاکہ کل ہم لولے لنگڑے نہ رہے. آج حالت کیا ہے, ہوٹل کھول کے بیٹھا, باورچی نے آنکھ دکھائی, کل ہوٹل گر گئی. اس لیے کہ اس کو آتا ہی نہیں تھا کھانا بنانے, خالی اس کو پیسے گننے آتے تھے, اس کو ہنر نہیں آتا تھا کھانا بنانے کا, اس لیے ہوٹل گئی. اگر اس کو خود کو آتا ہے کھانا بنانے, کل کوئی باورچی آنکھ دکھائے گا تو کہے گا جاؤ السلام علیکم میں خود بناؤں گا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اتنی کامیاب حکومت کیوں عطا فرمائی تھی. حضرت عمر کسی بندے کو کوئی کام سونپتے تو اس کام کو پہلے سیکھ لیتے. کیا کرتے بھائی؟ تو کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی آنکھ دکھانے کی, اس لیے کہ اس کو معلوم ہوتا آنکھ دکھاؤں گا حضرت عمر فوراً کہیں گے چل روانہ ہو جا, مجھے آتا ہے یہ. اس لیے اپنے اندر ہنر پیدا کرو, ہنر سیکھو اور خوددار بنو, اپنے پیروں پر کھڑے ہونے والے بن جاؤ, اپنی اولاد کو بھی خوددار بناؤ. ایسا نہیں ہے لوگ سمجھتے ہم مدرسے میں پڑھانے والے لوگ ہیں تو ہم کو صرف کتابیں پڑھانا ہی آتا ہے. الحمدللہ ہم ہر فن سیکھتے ہیں,
ہم کو الیکٹرک کا بھی فن آتا ہے، اگر کوئی کچھ خرابی آئی تو ہم اس کو کھول کر بنانا جانتے ہیں۔ ہم اگر گھر جاتے ہیں گھڑیاں بنانا سیکھتے ہیں کہ گھڑی بنانا بھی سیکھو، تاکہ ہم اپنے بچوں سے کہہ سکیں کہ ہنرمند بنو۔ میں خالی بولتا رہوں اور میں نہ کروں تو یہ تو جرم ہے۔ تو دوسری چیز سمجھ میں آ گئی بھائی، کیا کرنا ہے بھائی؟ ہنر سیکھنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو چوتھی خوبی قرآن مجید بیان کر رہا ہے وہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی خوبی ہے برداشت کرنے کی صفت۔ کون سی ہے بھائی؟ کیا قرآن نے کیا واقعہ بیان کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کون تھے بھائی؟ وقت کے خلیفہ، وقت کے خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا تھا، کوئی حضرت داؤد علیہ السلام کے خلاف تھوڑا بھی کام نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن قرآن شان بیان کر رہا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے خلیفہ ہونے کے بعد بھی اس کی شان کیا ہوتی ہے، قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے قرآن، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہ اے میرے پیارے، یہ لوگ تمہیں ستا رہے ہیں، یہ لوگ تمہیں گالیاں دے رہے ہیں، تو تم داؤد کے قصے کو خود بھی پڑھو اور اپنی امت کو سناؤ۔ کیوں سناؤ؟ سمجھ میں آ گیا؟ کیوں سناؤ بھائی؟ لوگ گالیاں دے رہے ہیں تو ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت میں مشغول ہے، اپنے کمرے کے اندر عبادت میں مشغول ہے۔ کچھ نوجوان پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اندر گھس گئے، اور گھسنے کے بعد قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہے وہ اندر گھسنے کے بعد؟ ہاں وہ کہہ رہے فاحکم بیننا بالحق۔ کیا کہہ رہے ہیں داؤد؟ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ کیا کہہ رہے؟ انصاف کے ساتھ۔ یعنی آپ سمجھ رہے کس سے کہہ رہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام وقت کے خلیفہ سے کہہ رہے ولا تشطط، زیادتی مت کرنا، واہدنا الی سواء الصراط، اور سیدھا راستہ بتانا۔ اب ایک تو عبادت کا وقت، ایک تو عبادت کا وقت، اور نمبر دو پیچھے سے کود کر آئے، دروازہ بند تھا۔ آپ سوچئے کہ وقت کا کوئی بادشاہ ہوتا تو اس کی کیا گد بناتا، اس کے ساتھ کیا کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام تو انسان تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے اندر تھوڑی دیر تو آیا کہ ان کو سبق سکھانا چاہیے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام ٹھنڈے ہو گئے اور کہا بتاؤ کیا کیس ہے تمہارا، کیس رکھو۔ تو ایک نے کہا کہ میری 99 دمبیاں ہے، اور دوسرے نے کہا میری 1 دمبی ہے، یہ 99 والا میری ایک پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ غلط ہے بھائی، آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ کے پاس 99 ہے، بیچارے کے پاس 1 ہے، اس پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہو گیا معاملہ، سب ختم ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام قرآن کہہ رہا ہے سجدے میں گر گئے، اور آج تک ہم یہاں آ کر سجدہ کرتے ہیں، اس آیت پر آ کر ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ سجدہ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کیوں معافی مانگ رہے ہیں، کیوں سجدے میں گر گئے؟ آپ سے کیا جرم ہوا؟ نبی ہے، نبی سے تو گناہ نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کیوں سجدے میں گر گئے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ سمجھ کر چلے گئے کہ اللہ تو نے مجھے وقت کا خلیفہ بنایا تھا تو مجھے تو پبلک کی خدمت میں لگے رہنا چاہیے تھا، میں بجائے اس کے کہ پبلک کی خدمت کرتا میں عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اس پر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، حالانکہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن وقت کا نبی ہے۔ قرآن ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اللہ تمہیں کتنا ہی بڑا بنا دے، لیکن اگر آپ کو اللہ نے اس مقام پر بٹھایا ہے تو تمہارا دل بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے۔ کوئی آپ کے پاس مسئلہ لے کر آتا ہے تو بد کلامی کرے گا، بد زبانی کرے گا، لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، آپ اس کے ساتھ برا سلوک مت کیجئے۔ تو کتنا کام ہوا بھائی؟ بولو 4 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ حضرت داؤد علیہ السلام
مسجد اقصی کی تعمیر کرنے والوں میں سے۔ ایک بات یاد رکھیے، کچھ مسلمان بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے ابتدا کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی، ایسا نہیں ہے۔ مسجد اقصی کی بنیاد ڈالنے والے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ کون تھے بھائی؟ حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ اس لیے ابن ماجہ میں یا غالباً مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جو عبارت اٹھائی اس میں اور مسجد اقصی کی تعمیر میں صرف 40 دن کا فاصلہ ہے۔ کتنے دن کا فاصلہ ہے؟ 40 سال کا فاصلہ ہے، 40 دن نہیں، 40 سال کا فاصلہ ہے، بس اتنا ہی فاصلہ ہے۔ اس لیے اپنے دماغ میں بات بٹھاؤ کہ مسجد اقصی کے پہلے بانی کون ہے بھائی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام نہیں ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات جو غلط فہمی ہے وہ دور کرو کہ تصویروں کے اندر جو گولڈن گنبد دکھایا جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی ہے۔ نہیں، یہ مسجد اقصی نہیں ہے۔ یہ جو پورا بیت المقدس ہے، جو شہر ہے 36 ایکڑ پر پھیلا ہوا، یہ بہت بڑا شہر ہے بیت المقدس۔ آپ جیسے بیت المقدس میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے یہ قبۃ الصخرہ آتا ہے۔ قبۃ الصخرہ جو سونے کا بنا ہوا ہے، یہ در حقیقت یہ جو بادشاہ تھا، اموی بادشاہ عبد الملک ابن مروان، بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا ہے، اس نے اس کو بنایا، 200 کلو سونا اس میں ڈالا ہے اس نے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام کی تعمیرات میں سے نہیں ہے، یہ در حقیقت عبد الملک ابن مروان نے اس کو بنایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ اندر آئیں گے تو ایک دوسری مسجد آتی ہے، یہ مسجد بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی بنائی ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ مسجد بنائی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو مسجد آتی ہے سب سے اخیر میں، وہ اصل مسجد اقصی ہے کہ جس کی تعمیر کی ابتدا میں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ اس لیے یہ جو نقشہ دکھایا جاتا ہے تو بہت سے نوجوان سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ہم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پیچھے مسجد اقصی ہے اور اس طرح رک کر کے نماز پڑھنے، تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی نہیں ہے، یہ قبۃ الصخرہ ہے، جہاں بیٹھ کر حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی جو ہے تلاوت کرتے تھے۔ بہرحال تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے کمالات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فن عطا کیا تھا تو انہوں نے اپنی صلاحیت کا استعمال مسجد پر کیا ہے۔ تو کتنی خوبیاں ہو گئی، سمجھ میں آ گئی؟ تو کیا کیا سیکھا بولو بھائی حضرت داؤد علیہ السلام سے؟ نمبر 1، سیاسی قیادت، سیاسی طاقت پیدا کریں گے۔ نمبر 2، اچھا قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور نمبر 3، ہنر پیدا کریں گے۔ اور نمبر 4، برداشت کی صفت اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اور نمبر 5، بولو اللہ نے صلاحیت دی ہے تو صلاحیت کا استعمال صحیح جگہ کریں گے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے مختصراً کہہ دوں بھائی؟ تھک گئے ایسا لگ رہا ہے مجھے، نہیں تھکے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی بڑی خوبیاں عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خوبی جو قرآن مجید نے بیان کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وقت کے بادشاہ تھے، لیکن ہر وقت اللہ کی نعمت کا شکر، ہر وقت اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ تو نے نعمت دی، اللہ تو نے دی، اللہ تو نے دی ہے۔ وقت کے بادشاہ ہے، لیکن سب سے بڑی خوبی قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن کہہ بھی رہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم بندے ایسے ہیں کہ میں ان کو اتنی نعمتیں عطا کروں اور میرا شکریہ ادا کرے۔ تو سلیمان میرے شکر گزار بندوں میں سے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبی بہت اچھے انداز میں بیان کی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ ایک سبق ملا۔ دوسری خوبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اللہ اور ان کے درمیان میں کوئی بھی چیز روڑا بنی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو ختم کر دیا ہے۔
بس وہ اور اللہ، درمیان میں کوئی آنا نہیں چاہیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، قرآن نے اشارہ بھی کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے، چیک کر رہے تھے گھوڑے چیک کرتے کرتے مغرب کا وقت ہو گیا، حضرت کو پتہ نہیں چلا اور مغرب کی نماز جو ہے عصر کی نماز نکل گئی، قضا ہو گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا درد ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے گھوڑے جو ان کے خود کے تھے ذبح کر دیے، صرف اس لیے کہ اللہ ان کے درمیان میں روڑا بنے تھے، اس کے لیے انہوں نے ان کو ذبح کر دیا۔ اللہ ان سے اتنا خوش ہوا کہ اللہ نے کہا کہ تو نے گھوڑوں کو ذبح کر دیا ہے تو اس سے بڑی طاقت میں تجھے دوں گا۔ اللہ نے ہوا پر کنٹرول دے دیا۔ کیا دے دیا بھائی؟ ہوا۔ اللہ یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ تم اپنی محبوب چیز کو اس وجہ سے قربان کر دیتے ہو کہ وہ میرے اور تیرے درمیان میں حائل ہو جاتی ہے، تو اس سے محبوب ترین چیز تجھے دوں گا، اس سے اچھی چیز تجھے دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہوا پر کنٹرول دیا، اور پھر ہوا پر کنٹرول اللہ نے دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس طرح سے اس کا استعمال کیا ہے آگے واقعہ قرآن مجید بیان کرے گا۔ اس حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ملکہ بلقیس کا، اس کا واقعہ میں کل بیان کروں گا۔ ایک خوبی جو قرآن مجید نے بیان کی وہ بیان کر دو اور بات مکمل کرتا ہو۔ ایک خوبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاد سے بہت محبت تھی۔ تو ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جتنے بندے تھے ان سے کہا کہ ہمیں جہاد کرنا ہے، لیکن سب نے سستی دکھائی۔ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیویوں سے 100 بیویاں کی 100 بیویوں سے صحبت کروں گا اور جو بچے پیدا ہوں گے ان کو مجاہد بناؤں گا۔ وہاں قریب میں ایک بندے نے کہا کہ حضرت انشاءاللہ کہہ دو، لیکن حضرت اس وقت کیفیت میں تھے، انشاءاللہ نہیں کہہ سکے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تمام بیویوں سے صحبت کی، کسی سے بچہ نہیں ہوا، ایک سے بچہ ہوا وہ بھی ادھورا ہوا۔ تو دایا نے آپ کے تخت پر لا کر رکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی وہ لغزش، وہ چوک یاد آئی کہ اللہ میں صرف انشاءاللہ کہنا بھول گیا تھا، تو تیری طرف سے اتنی پکڑ آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک گئے اور اس پر اتنی معافی مانگی کہ اللہ کو آپ کی ادا پسند آ گئی۔ تو کس پر معافی مانگی بولو بھائی؟ کوئی غلطی، کوئی گناہ نہیں ہے، صرف انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سمجھ رہے کہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اس پر وہ اللہ سے معافی مانگ رہے۔ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ سے معافی نہیں مانگتے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ طائف سے جب آپ واپس آ رہے تھے، آپ کو جب پتھر مارے گئے تھے تو آپ نے وہ جو دعا مانگی ہے اس میں آپ نے کہا ہے اللہم یا ربی ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی غیر ان عافیتک ہی اوسع لی۔ عجیب جملہ ہے، دل پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے کہہ رہے اللہ تو ناراض ہو کر تو مجھ پر یہ حالات نہیں لا رہا ہے نا۔ اللہ اکبر، تبلیغ کر کے آ رہے ہیں، کوئی دوسرا کام کر کے نہیں، تبلیغ کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ سے پہلا جملہ یہ کہہ رہا اللہ تو ناراض تو نہیں ہے نا؟ اگر اللہ تو ناراض نہیں ہے تو میں تجھ سے عافیت کا طلبگار ہوں، اللہ تو مجھے عافیت عطا فرما۔ کیسا جملہ ہے، عبدیت سے بھرا ہوا، اور ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہمارے نبی تبلیغ کرنے کے بعد جب ان کو پتھر مارے جاتے ہیں اور خون میں آپ لت پت ہوتے ہیں، پھر بھی آپ اللہ سے یہ کہتے اللہ تو ناراض تو نہیں ہے۔ ہم لوگ اتنا گناہ کرنے کے بعد بھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے یہ نہیں کہتے اللہ تو ہم سے ناراض تو نہیں ہے۔ ضرورت ہے میرے بھائیوں اللہ سے اس طرح معافی مانگنے کی۔ ہم تو گناہ کرنے کے بعد بھی معافی نہیں مانگ رہے، یہ تو لغزش کے بعد، اور ہمارے نبی نے تو کچھ بھی نہیں کیا پھر بھی اللہ کے سامنے معافی کے طلبگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا اوصاف عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں رونے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں گڑ گڑانے والا بنائے، اللہ ہمیں سجدوں میں گر گر کے اللہ کو منانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مسئلہ سن لیجیے، فدیہ کون دے گا؟ تو دیکھیے اگر کوئی بوڑھا ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ ابھی بھی اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور مستقبل میں بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ بیچارہ روزہ رکھ سکے گا، ایسی طبیعت خراب رہتی ہے، تو وہ بوڑھا فدیہ دے گا۔ یا نوجوان ہے
لیکن اس کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ جو بیماری ہمیشہ رہے گی اس کے ساتھ، تو اب وہ نوجوان بھی فدیہ نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے۔ کتنا ہے فدیہ؟ فدیہ اصل میں ایک غریب کو صبح شام کا کھانا کھلانا ہے۔ اصل کیا ہے بھائی؟ ایک غریب کو صبح شام کے ملا کے ایک غریب کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر آپ نہیں کھلا سکتے تو اتنی قیمت کا مالک بنا دے۔ کب نکالنا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ ہر دن نکالے۔ آپ کا روزہ مکمل ہوا، آپ نے نہیں رکھا، شام ہوئی فوراً نکال دیں، نہیں تو کم از کم مہینے کے بعد نکال دیں۔ ہماری سوسائٹی میں ہوتا کیا ہے، مرنے سے پہلے وصیت کرتے میرے اتنے روزے چھوٹ گئے، میرے یہ ہو گئے وہ ہو گئے، اور وصیت نہیں کر سکا۔ بچے لوگ آ کے پوچھتے ہیں، یاد رکھو اگر باپ نے وصیت نہیں کی ہے تو پھر نکالنا ضروری نہیں ہے۔ وارثین اپنی رضامندی سے نکالنا چاہے تو نکال سکتے ہیں، باقی شریعت کی طرف سے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔